عالمی معیشت پر برے اثرات چھوڑے ہیں۔ کرونا کے باعث ترقی پذیر ممالک زیادہ متاثر ہوئے۔ وزیر اعظم عمران خان کا اقوام متحدہ کی ورچوئل اجلاس سے خطاب، بولے کرونا کی وجہ سے ہماری برآمدات بھی متاثر ہوئیں۔ کرونا کے خلاف G20 ممالک کے اقدامات قابل ستائش ہیں۔ وبا سے نمٹنے کے لیے دنیا کو اقدامات کرنا ہوں گے۔ طیارہ حادثہ کی انکوائری رپورٹ کے تمام تر حقائق اور تفصیلات عوام کے سامنے رکھی جائیں۔ ماضی میں ہونے والے ہوائی حادثات کی رپورٹ بھی منظر عام پر لائی جائیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت، کہتے ہیں حکومت متاثرین کو یقین دلاتی ہے کہ افسوسناک واقعے میں انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ شہداء کے خاندانوں اور جن کی املاک کو نقصان ہوا ان کو معاوضے کی ادائیگی کی جائے گی۔ ایئر بس کمپنی کی 11 رکنی ٹیم تحقیقات کر رہی ہے۔ تحقیقات ہوں گی، جہاز نے لینڈ کیا تو اڑان بھرنے کا کس نے کہا، رپورٹ میں کسی کو بچایا یا پھنسایا نہیں جائے گا۔ 22 جون کو رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کی جائے گی۔ وزیر ہوا بازی غلام سرور خان کی میڈیا بریفنگ، بولے لاشوں کا DNA ٹیسٹ جلد مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حکومت جاں بحق افراد کے لواحقین کو 10-10 لاکھ روپے دے گی۔ یہ طیارہ حادثے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت، کاکپٹ وائس ریکارڈر ملبے کے نیچے سے برآمد ہو گیا۔ تحقیقاتی ٹیم کو صبح تلاشی کے دوران وائس ریکارڈر ملا۔ ترجمان PIA کے مطابق کاکپٹ وائس ریکارڈ سے تحقیقاتی عمل میں بہت مدد ملے گی۔ وائس ریکارڈر ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ کے حوالے کر دیا گیا۔ منسٹر آف پاکستان عمران خان، ایک باپ 5 دن سے اپنے 2 بچے ڈھونڈ رہا ہے۔ کوئی ایک ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، کوئی ایک بندہ نہیں ہے جو ہیلپ کر سکے۔ آپ کدھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ سے سوال ہوگا، آپ سے حساب ہوگا۔ پلیز کچھ کریں، پلیز۔ طیارہ حادثے میں شہید ہونے والے 2 بچوں کے اہل خانہ لاشیں نہ ملنے پر سراپا احتجاج۔ بچوں کی عزیزہ کا کہنا ہے کہ 6 روز گزر جانے کے باوجود ابھی تک ان کے بچوں کی باقیات نہیں دی گئی ہیں۔ ایک طرف ہم نے اپنے پیاروں کو کھویا ہے تو دوسری جانب ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، مگر ہماری فریاد سننے والا کوئی نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان ہماری فریاد سنیں اور بچوں کی باقیات دی جائیں تاکہ ان کو دفنا سکیں۔ دوران پرواز PIA کے طیاروں کے انجن بند ہونے سے متعلق درخواست سندھ ہائی کورٹ میں فوری سماعت کے لیے مقرر۔ عدالت نے سول ایویشن اور دیگر حکام کو نوٹس جاری کرتے ہوئے درخواست جمعے کو سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ حادثات کی تحقیقات سے متعلق اقبال کاظمی کی جانب سے درخواست دائر کی گئی۔ پوری دنیا میں کرونا نے پنجے گاڑ لیے۔ ہلاکتوں کی تعداد 3,58,422 تک پہنچ گئی۔ متاثرہ افراد کی تعداد 58 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ امریکہ میں مرنے والوں کی تعداد 1,02,293، برطانیہ میں 37,460، اٹلی میں 33,072، اسپین میں 27,118، فرانس میں 28,596، برازیل میں 25,697، بیلجیم میں 9,388 افراد جان لیوا وائرس کا شکار ہو گئے۔ کرونا کے پاکستان پر وار جاری، مرنے والوں کی تعداد 1,260 تک پہنچ گئی۔ 61,227 افراد متاثر۔ سندھ میں سب سے زیادہ 24,206 کیسز رپورٹ، پنجاب میں 22,037، خیبر پختونخوا میں 8,483، بلوچستان 3,616، گلگت بلتستان 651، اسلام آباد 2,015 اور آزاد کشمیر میں 219 کیسز رپورٹ ہوئے۔
وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت کرونا اور ٹڈی دل سے متعلق جائزہ اجلاس، وفاقی وزراء، معاونین، چیئرمین NDMA اور اعلیٰ صوبائی افسران کی شرکت۔ ملک بھر میں کرونا کی صورتحال، لاک ڈاؤن میں نرمی اور SOPs پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ NDMA کی جانب سے ٹڈی دل کے حملے اور اس کے تدارک کے لیے کیے گئے اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اجلاس، وفاقی وزیر داخلہ اور معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا، NDMA اور دیگر اعلیٰ حکام کی شرکت۔ اجلاس میں کرونا کی یومیہ صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ کرونا سے بچاؤ کے لیے مستقبل کے لاہ عمل اور SOPs کے حوالے سے اقدامات پر بھی غور کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کووڈ-19 انفیکشن ڈیزیزز ہسپتال کا دورہ کیا۔ مراد علی شاہ کی ہسپتال کو 1 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ کہتے ہیں 200 بستروں پر مشتمل ہسپتال کو بحال کرنے کے لیے 1 ارب سے بھی زیادہ کی رقم جاری کر دی گئی ہے۔ 2 منزلہ عمارت فوری تیار کی جائے گی۔ مراد علی شاہ کی وائس چانسلر ڈاؤ یونیورسٹی سعید قریشی کو ہسپتال کا کنٹرول سنبھالنے کی بھی ہدایت۔ مراد علی شاہ نے کراچی یونیورسٹی کی لیب کا دورہ بھی کیا۔ سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن میں اضافہ کیا تو فیصلے کی مخالفت میں عوام سے سڑکوں پر آنے کا مطالبہ کریں گے۔ رہنما PTI خرم شیر زمان کا اعلان، بولے پاکستان میں وائرس کیٹیگری C کا ہے جو بہت کمزور ہے۔ PP کراچی کو تباہ کر کے وفاق کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ صوبے میں عوام کو سفری سہولیات میسر نہیں، لوگ اپنی ملازمتوں پر کیسے جائیں؟ سندھ حکومت آن لائن ٹیکسی سروس بحال کرے۔ خیبر پختونخوا میں کرونا سے صحافی سید فخر الدین بھی جان کی بازی ہار گئے۔ مشیر اطلاعات اجمل وزیر کہتے ہیں فخر الدین سید کے لواحقین کے دکھ میں برابر کے شریک ہے۔ کرونا سے نمٹنے میں میڈیا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ حکومت صحافی کے اہل خانہ کو 10 لاکھ روپے دے گی۔ تمام وسائل کا رخ عوام کی فلاح و بہبود کی طرف موڑ دیا گیا ہے۔ کرونا کے بڑھتے کیسز کے سبب اسلام آباد میں جگہ کم پڑنے کا خدشہ۔ لاک ڈاؤن کھولنے کے بعد شہر اقتدار میں یومیہ 100 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے۔ پیمز ہسپتال میں مریضوں کے لیے 30 بیڈز کی گنجائش، مگر مریضوں کی تعداد 30 سے بڑھ گئی۔ تشویشناک مریضوں کے لیے مختص بیڈز بھی ختم ہو چکے۔ مریض اپنی باری آنے کے انتظار میں جان سے ہاتھ دھونے لگے۔ شہر اقتدار میں 90 وینٹیلیٹرز میں سے اکثر خراب ہیں۔ ملک بھر میں کرونا کے طبی عملے پر بھی جان لیوا حملے جاری، تعداد میں مسلسل اضافہ ہونے لگا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں طبی ماہرین کے مزید 45 اہلکار مرض میں مبتلا ہو گئے۔ ایک اہلکار جان کی بازی ہار گیا۔ متاثرہ ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف کی تعداد 1798 تک پہنچ گئی۔ اب تک جام حق ہونے والوں کی تعداد 15 ہو گئی ہے۔ وزارت نیشنل ہیلتھ اینڈ ایمرجنسی سروس نے رپورٹ جاری کر دی۔ آرمی ڈاکٹر اینڈ نرسز، کورونا سے ہمیں ڈرنا نہیں لڑنا ہے۔ کورونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے، گھر میں رہیں، سیف رہیں۔ کورونا سے ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے۔ کورونا سے ڈرنا ہے، لڑنا نہیں ہے۔ اللہ سے معافی مانگے، اللہ نے معاف کر دے۔ کورونا وائرس سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے۔ پاکستان کے ڈاکٹر کے بیچ نہیں لڑنا ہے۔ کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے۔ عالمی وبا کے خلاف جنگ میں کیپٹل ٹی وی قوم، ملک اور سلطنت کے ساتھ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے بچنے اور پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اپنے پیغام کی مختصر ویڈیو بنائیں اور ہمیں بھیجیں۔ کیپٹل ٹی وی نشر کرے گا۔ پھر 28 مئی ملک کی تاریخ کا روشن دن، 22 سال قبل پاکستان اسلامی دنیا کا پہلا ایٹمی ملک بنا۔
उस दिन पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके ना सिर्फ मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर बना दिया बल्कि दुश्मन को धरती माँ की तरफ मैली आंख से देखने से रोका। कोरोना के बायस यौम तकबीर सादगी से मनाया गया। पाकिस्तान ने 28 मई को कामयाबी से जौहरी तजुर्बा किया। 28 मई को कम अज़ कम जौहरी सलाहियत हासिल की और पाकिस्तान ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। तसव्वुर से हकीकत के सफ़र पर मुसल्लह अफवाज का साइंसदानों और इंजीनियर्स को सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद। DGISPR का यौम तकबीर पर ट्वीट। आज का दिन हम सब के लिए नाकाबिल फरामोश। भारत के मुकाबले में पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके करके पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर बना दिया। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का यौम तकबीर की तकरीब से खिताब। बोले, मुल्क की तारीख में एटमी धमाकों का फैसला याद रखा जाएगा। सब जानते हैं कि नवाज शरीफ ने धमाके करने के लिए भारी पैकेज ठुकराया। नवाज शरीफ ने धमाके करके पैगाम दिया कि जीना है तो सर उठाकर जियो। नवाज शरीफ की क़यादत में 22 साल पहले एक फैसले ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बाइज़्ज़त मकाम दिला दिया। जौहरी प्रोग्राम के आगाज़, तरक्की और इंतहा तक पहुँचाने वाले हर फर्द को कौम सलाम पेश करती है। एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। साद रफ़ीक कहते हैं, एटमी धमाकों का क्रेडिट ज़ियाउल हक, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, साइंसदानों और आखिर में नवाज शरीफ को जाता है। तारीख का सच गवाही देता है कि कौन मुल्क बनाने और कौन बिगाड़ने वाला है। नवाज शरीफ के साथियों ने कुर्बानियां दी, सख्तियां झेली, बदतरीन दहशत, धौंस और धांधली का सामना किया, लेकिन कायद और जमात का साथ नहीं छोड़ा। हमें नवाज शरीफ के बावफा साथियों पर फख्र है। नवाज शरीफ का ट्वीट। बोली, सबको नजर आ रहा है, जिनको नजर नहीं आ रहा अल्लाह उनको भी दिखाएगा। हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है। नवाज शरीफ के सब साथियों को सलाम। नवाज शरीफ को अल्लाह सुरखरू कर रहा है। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि आज के दिन पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत बनने का एजाज़ हासिल हुआ। हमारी एटमी क़ुव्वत पाकिस्तान और इसके अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती की ज़ामिन है। मरियम साहिबा, पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने वाली एक नस्ल की मेहनत और काबिश को अपने ख़ानदान से न जोड़ें। आपकी क़यादत की वफ़ा पैसे से रही है। इन वफ़ाओं की तस्वीरें एवन फील्ड और दीगर जायदादों की सूरत में नज़र आती हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि एटमी धमाकों का क्रेडिट लेने पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत को शर्म आनी चाहिए। पूरी दुनिया ये जानती है कि नवाज शरीफ एटमी धमाकों के सख्त खिलाफ थे। अगर एटम बम इत्तेफाक फाउंड्री में तैयार हुआ तो फिर कौम नाले शरीफ को क्रेडिट देने को तैयार है। नवाज शरीफ आलमी क़ुव्वतों से माली लेन देन के लिए तैयार थे। गौहर अयूब ने अपनी किताब में इस बात का एतराफ़ किया है। यौम तकबीर पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को ख़िराज तहसीन पेश करने की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। करारदाद नून लीग रुकन असम्बली सादिया तैमूर ने जमा कराई। नवाज शरीफ ने बैरूनी दबाव को नज़रअंदाज करते हुए चागी पर एटमी धमाके किए। ये ऐवान पाकिस्तान को तस्लीम शुदा एटमी ताकत बनाने पर नवाज शरीफ को ख़िराज तहसीन पेश करता है और नवाज शरीफ को एटमी पाकिस्तान का बानी करार देता है। करारदाद का मतलब आइंदा माली साल का बजट 12 जून को पेश होगा। कोरोना के बायस तमाम अहदाफ कम रखने का फैसला। वफाकी बजट के हुजम में 10% इजाफे की भी तजवीज़। ज़राए के मुताबिक बजट पर आलमी मालियाती इदारे और दीगर इमदादी इदारों को एतमाद में लिया जा रहा है। बजट में कोरोना और टिड्डी दल के खात्मे के लिए मंसूबे भी तरजीहात में शामिल हैं। आइंदा साल FBR के लिए 5100 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया जाएगा। वफाकी हुकूमत की महंगाई, बेरोजगारी और लॉकडाउन में फंसे अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां। बिजली की कीमत में 1.5 से 2 रुपए फी यूनिट इजाफा मुतवक्के। बिजली की कीमत में इजाफे से महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर 162 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली कंपनियों ने समाही एडजस्टमेंट अक्टूबर ता दिसंबर और जनवरी ता मार्च के बकाया जात की मद में दरख्वास्तें दायर कर दी। नेपरा 3 जून को फैसला करेगा।
چیئرمین نیب جاوید اقبال کی زیر صدارت نیب ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس، میاں برادران، ان کے بیٹوں احد چیمہ، فواد حسن فواد کے خلاف تحقیقات کا جائزہ لیا گیا۔ آصف زرداری، عبدالغنی مجید، انور مجید اور دیگر کے خلاف تحقیقات اور لوٹی گئی رقم کی تحقیقات سے متعلق پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ چیئرمین نیب کو ضمانت پر رہا ہونے والے ملزمان کے خلاف ضمانت منسوخی سے متعلق اپیلوں پر بھی بریفنگ دی گئی۔ اومنی گروپ کی جانب سے ملازمین کو کاشتکار ظاہر کرنے کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا۔ نیب نے مصطفیٰ ذوالقرنین مجید سمیت 7 ملزمان کی ضمانت منسوخی کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ ملزمان نے ملازمین کو گنے کا کاشتکار ظاہر کیا کہ ان کمشنر نے سبسڈی کی 72 کروڑ سے زائد رقم شوگر ملوں کو ادا کی جو دوسرے اکاؤنٹس میں منتقل ہوئی۔ تمام ملزمان ضمانت کے حقدار نہیں، درخواست کا متن۔ لاہور ہائی کورٹ نے شریف فیملی کی رمضان شوگر ملز کے قرض رجسٹرڈ نہ کرنے کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ رمضان شوگر ملز کے خلاف کیس نیب میں زیر التوا ہے اور نیب نے تمام اثاثے منجمد کر رکھے ہیں۔ بینک سے قرض کے لیے شیئرز SCCP سے رجسٹرڈ کروانے کی درخواست کی۔ SCCP نیب میں کیس ہونے کی وجہ سے شیئرز رجسٹرڈ نہیں کر رہا۔ SCCP کو قرض رجسٹرڈ کرنے کا حکم دیا جائے، درخواست میں استدعا۔ ملکی سیاست میں ایک اور پارٹی کا اضافہ، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے ہم نوام پاکستان کے نام سے نئی سیاسی جماعت کے قیام کا اعلان کر دیا۔ پارٹی چیئرمین طاہر عزیز کہتے ہیں کہ 3 ماہ کے اندر عوامی قوت کا مظاہرہ کریں گے۔ ہر جماعت نے عوام کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ موجودہ حکومت 1 ماہ کے اندر مستعفی ہو جائے، ملک میں ریفرینڈم کے ذریعے اسلامی صدارتی نظام رائج۔ آج سے اگلے 6 روز تک ملک بھر میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیشگوئی، کئی شہروں میں آندھی بھی چلے گی۔ پیر کو نواب شاہ، حیدرآباد میں بھی برکھا رود کا امکان، محکمہ موسمیات نے اعلان کر دیا۔ NDMA کے متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ اور بھارت نے 2019 میں انگلینڈ کے خلاف جان بوجھ کر ہار کر پاکستان کا سیمی فائنل میں پہنچنے کا راستہ روکا۔ انگلش کھلاڑی بین سٹوکس کی کتاب میں انکشاف لکھتے ہیں، بھارت ورلڈ کپ سیمی فائنل میں پاکستان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بھارت اپنے لیے نیوزی لینڈ کو آسان ہدف سمجھ رہا تھا جس نے اسے سیمی فائنل میں دھول چٹا دی۔ بھارت نے جس طرح بیٹنگ کی لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ میچ جیتنا چاہتا ہے۔